الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب ذرا محبت سے دروشی پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے لیے انتہائی میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر آپ لوگوں کو اس بارے کے اندر آگاہ کیا تھا کہ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کو کیا دیتا ہے؟ یاد ہے؟ کیا دیتا ہے؟ جنت دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوں کہ جو ہم نے پہلے نہ سنی ہوں، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے انسان کی رہنمائی کے لیے اس کا چلنا پھرنا، بیٹھنا، کام کرنا، سونا، اس کا کھانا، ہر چیز اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے اسوہ اور طریقہ سے بتائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری کتابوں کے اندر اس طرح وہ چیزیں نہ ہوں کہ جس طرح قرآن نے ہمیں بتائی ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض۔ یہاں پہ وہ مذہب اس کا اسلام ہو یا ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، یہ سارے کے سارے اس آیت کے اندر آگے کے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، تم کھاؤ۔ کیا کہا قرآن نے جی؟ کہ یا ایھا الناس، توجہ میری طرف کرے، اتنی سردی نہیں ہے جنہیں تو ٹھنڈ لگ دی ہے بھائی۔ یا ایھا الناس، فرمایا کہ لوگو تم کیا کرو؟ کلو، کھاؤ، مما فی الارض، جو زمین کے اندر ہے تم کھا سکتے ہو۔ یہ ہو گیا عام حکم۔ اب مجھے بتائیے، کوئی غیر مسلم ہے، وہ سور بھی کھاتا ہے، وہ حرام بھی کھاتا ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے، آگے فرمایا کہ فی الارض، کھانا زمین سے ہی ہے، لیکن کھانا کون سا ہے؟ حلالا طیبا۔ کون سا کھانا جی؟ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اس میں یہ فرمایا کہ جس طرح میں نے کہا ہے نا حلال کمانا، اس راستے سے حلال کمائی جائے گی۔
آپ یہ کہیں نا کہ شیطانی راستہ اختیار کر کے ہم حلال کما لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلم کھلا کیا ہے، دشمن ہے۔ آگے میں تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ دوسری آیت میں فرما دیا، پہلی آیت میں فرمایا کہ جو بھی دنیا کے اندر ہے وہ جو زمین میں ہے تو وہ کھائے، لیکن دوسری آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ جو مسلمان ہے، جو ایمان لے کے آیا ہے، وہ کیا کرے گا؟ آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جناب وہ کھانا ہے، حلال کھانا ہے، پاک کھانا ہے، صاف کھانا ہے، ما رزقناکم، کہ جو ہم نے آپ کو دیا ہے، اور جب ہم نے آپ کو دے دیا ہے تو وشکروا للہ، پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو نا، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، یہ دونوں آیات جو ہیں کہ اگر تم پھر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر کمائی بھی حلال کی رکھو۔ یہ بڑی مطابقت رکھتی ہے، کمائی جو ہے عبادت کے ساتھ بڑی مطابقت رکھتی ہے۔ جناب اگر آپ حلال کی کمائی اپنے بچوں کو کھلائیں گے، یا اگر میں یوں تشریح کر دوں تو پھر آپ خالص، اگر آپ کی کمائی ہوگی تو آپ خالص ہی اللہ کی عبادت کریں گے، اور اللہ تو کہتا ہے کہ خالص میں ہی ہوں، میری عبادت کرو مخلص ہو کے، تو مخلص ہو کے ہی کماؤ۔ میں آج آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ شریعت نے ہمیں کھانے کا بھی بتایا ہے کہ کھانا کس طرح ہے، کون سا کھانا ہے، کس برتن میں کھانا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے، پانی کہاں پہ پینا ہے، پانی کس طرح پینا ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے تو ہی سبحان اللہ نہ آکھیا جی، جاگو ذرا ہے، دو ہیٹر تواڈے ہاں لائے نے، میرے ہال تے کوئی نہیں لگا، تواڈے ہال لائے نے کہ تسی جاگدے رہو۔ آگو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ہر چیز اللہ نے آپ کو دی ہے، حلال بھی ہے، اس میں حرام بھی ہے، اس میں فرق آپ نے کرنا ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے فرق کرنا، وہ یہ ہے کہ حلال کا مطلب کیا ہے جی۔ جناب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ جناب میری کمائی حرام کی ہے۔ اج تک تسی کہے نو سنیا ہوئے وہ چاہے حرام دی کمائی ہووے پر انہوں تسی آکھو نا کہ تیری حرام دی کمائی ہوئی، اپنی کمائی حرام نہیں آکھے گا تو نہ مننے گا۔ یہ سبق ہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج یہ کہ جناب، لیکن وہ بڑی محنت کے ساتھ کماتا ہے پیسے۔ کیوں جی؟ مزدور جب دہاڑی لگاتا ہے تو شام کو ایسے ہی پیسے آ جاتے ہیں، اس کے پاس وہ صبح سے لے کے انت تک محنت کر کے 1000 روپیہ جناب اس کی جیب میں آتا ہے، اور وہ اس کے حلال کی کمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتانے یہ لگا ہوں، وہی پیسے سے جو اس کے حلال کی کمائی ہے وہ جاتا ہے سودا لینے کے لیے کسی دکان پہ۔ مثال دینے لگا ہوں، آپ کوئی بھی کہیں بھی وہ جاتا ہے، چاول خریدتا ہے، وہ ایک بوری چاول خریدنے کے لیے دکان پہ جاتا ہے، اور وہ اس کے جو پیسے ہیں وہ حلال کے۔ اب وہ دکان میں داخل ہو گیا ہے، اب وہ دکاندار سے کہتا ہے کہ مجھے ایک بوری چاول چاہیے۔ اب کیا کرتا ہے کہ جناب یہ آپ پیسے دے دیں اور یہ آپ کی کیا ہے جی بوری چاولوں کے آپ لے جائیں۔ لیکن وہ کرتا کیا ہے، وہ دکاندار سے پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ کوئی چیز یا چاول ہی 2 دانے 4 دانے اینج پھڑ کے جناب مونچ، اوتھو پھڑ کے پھر مونچ، تے جے کوئی اوتھے تھوڑی جی گری دی سی تے پھڑ کے مونچ، تے جے میوے دیس پہ نے پھڑ کے مونچ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کیا دکاندار نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ نہیں دیتا نا۔ اگر اس کو، اور بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جناب اگر اس کا دھیان دوسری طرف ہے تو جناب مٹھ بھی پڑھ لینے ہیں،
تو کھا پی کے جناب، اور یہاں تک ہے کہ مجھے یہ بتائے کہ ریڑھی ہے پٹھانوں کی ریڑھی، تو سب سے مہنگی ترین جو چیز ہے نا اس کا ہم ریٹ پوچھتے ہیں کیونکہ وہ ہم نے لینی نہیں ہوتی، توجہ، وہ ہم نے لینی نہیں ہوتی، چلگوزہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر ایک اٹھا لیتے ہیں تو کم از کم 20-30 کا ایک چلگوزہ ہے، صحیح ہے؟ تو مجھے بتائیں یہ اس کا کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ آپ فیصلہ کریں۔ حرام ہے۔ کیوں جی؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جناب سبزی والی دکان پہ گئے ہیں، سبزی والی ریڑھی پہ گئے ہیں، تو جناب 1 کلو سبزی لی ہے اور جناب ہم نے ایک گاجر بھی اٹھا لی، مولی اٹھا لی، اور تے بعد چو تانوں کی ہے بد دعائی دے گا۔ آپ نے اس کے پیسے دیے ہیں، آپ نے اس سے اجازت لی ہے۔ ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو چیزیں اس لیے وہ چکھا دیتا ہے یا آپ پکڑ لیتے ہیں کہ جناب اے بڑا نا تھوک دا گاہک ہے، کیوں جی؟ چل یار کوئی گال نہیں ہے، ماڑی جی اگر کھا بھی لے تو یار میرا گاہک تے نہ خراب ہوئے ہیں، کیوں جی؟ یہ ایسی بات ہے۔ لیکن آپ کو میں آج یہ بات بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اپنے پیسے کو حرام کی کمائی میں نہیں لگانا، آپ نے محنت سے جو پیسے کمائے ہیں اس سے آپ حلال ہی چیز خریدیں، ایک تھوڑی سی چیز خرید کے اس کو حرام کی طرف نہ لے کے جائے۔ چکھنا اور ہوتا ہے، دکھانا اور ہوتا ہے۔ وہ دکاندار اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ جناب یہ چیز ہے، آپ کو اختیار ہے کہ یہ چکھ لیں آپ، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنی اجازت آپ خود ہی جناب وہ لگاتے رہیں گے تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے؟ حلال کھانا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، ویسے یہ بہت مشکل ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی کمائی کو حلال کر لو۔ حلال کرو گے تو پھر جناب یہ منتقل ہوگی آپ کی اولاد کے اندر۔ آگے فرمایا طیبہ، پاک کھاؤ۔ پاک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک نے یہ سبزیاں جو آپ کو دی ہیں یہ پاک نہیں ہوتی، تو طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ پاک ہی ہوتی ہیں نا، تو پاک کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ پاک کا مطلب یہ ہے کہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ صاف ستھری ہونی چاہیے، گلی سڑی نہیں ہونی چاہیے، بد ذائقہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حکومت نے یہ کہا ہے کہ جناب تسی مٹھائی نو ڈانپ کے بیچنا ہے، تو اسی آنے ہیں جناب جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اور یہ قرآن نے کب سے پہلے بتا دیا ہے۔ حکومت نے نوٹس ہون بھیج دیے نا جناب تہاڈی مٹھائی جڑی نا ٹکی ہونی چاہیے، گوشت ٹکیا ہونا چاہیے۔ آ جڑا ہوٹل دے بندہ کام کردا ہے انہیں اتنے کی پایا چاہے انہیں جالی پائی ہوئے تاکہ وال وول نہ ڈگے، لیکن قرآن نے بہت پہلے بتا دیا کہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے وکھے گا تو پھر ہی وہ لین گے نا، لیکن جو مٹی ہے اس کے اوپر، جو گرد و غبار ہے اس کے اوپر، وہ جائے گی کس کے؟ ایک مسلمان بھائی کے پیٹ کے اندر۔ اس کو ڈانپ کے رکھنا ایک مسلمان کا اخلاقی فرض ہے، جس سے ہم دور دور تک عمل نہیں کرتے۔ جناب تسی ویکھو نا اے پکوڑیاں تے کنی گرد و غبار ہوندی ہیں، مٹھائیاں تے کنی گرد و غبار ہوندی۔ اس کو ڈانپنا، اگر وہ نہیں ڈانپتا، ایک بات میں کر رہا ہوں، آپ وہ چیز نہ کھائیں، آپ وہ چیز نہ کھائیں، اور گھر کے اندر وہ چیز لے کے آئیں کہ جو بالکل تازہ ہو، گلی سڑی نہ ہو۔ اس کے ضمن میں بات کر رہا ہوں۔ طیباً کا مطلب ہے کہ وہ بدبودار نہ ہو، گلی سڑی نہ ہو، بد ذائقہ نہ ہو۔ جناب ہم فریج جناب لے لی، تو فریج کے اندر جناب نے گوشت رکھ دیا، اور
سیب اس کے اندر رکھ دیے اسٹاک کے اندر۔ یہ مولوی کی تحقیق نہیں ہے، یہ میڈیکل کی تحقیق ہے کہ جناب اگر آپ کی فریج کے اندر 3 دن سیب پڑا رہے تو اس کے بعد جو پروٹین آپ کے تازہ پھل کی ہے وہ 3 دن بعد نہیں رہتی۔ تو جو جناب پروٹین والی چیز ہے وہ کھاؤ، تازہ کھاؤ، سٹاکیے نہ بنو، سٹاک نہ کرو۔ قربانی کا گوشت ہے، جناب دیکھا ہے کہ محرم آگے تو جناب حالے بھی گوشت پیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ رکھو نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں میڈیکل کے لحاظ سے، طب کے لحاظ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تازہ چیز کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور طیباً کہ میں آپ کو ضمن میں بات بتا رہا ہوں کہ سٹاک نہ کرو۔ اور یہ ہے مسالے دار سے ذائقہ نہیں بنتا چیزوں کا، مسالے دار سے ذائقہ نہیں بنتا چیزوں کا۔ وہ چیز وہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہوگی کہ جو تازہ ہے، جو تازہ ہے۔ صحت مند کھانا وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے موسم کے لحاظ سے کھانا ہوتا ہے۔ آج ہم اگر کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ ڈبوں کی خریدتے ہیں، ایک ماہ نہیں بلکہ کئی ماہ جو ہے وہ پڑی رہتی ہیں۔ سٹور، آج دیکھیں سٹوروں پہ کیلا موجود ہے، گرمیوں میں بھی ملے گا، سردیوں میں بھی ملے گا۔ آپ وہ چیز کھائیں کہ جو موسم کے مطابق ہو، طیباً، آپ حلال بھی کھائیں اور طیباً صاف ستھری کھائیں، گلی سڑی نہ لے کے آئیں۔ آپ کم چیز لے کے آئیں لیکن صحیح لے کے آئیں اپنے گھر کے اندر۔ اے نہ ہو کہ جناب ادھی گلی تے ادھی سڑی ٹھیکے مار یار آج چلے گا، وہ خریدے ہی نہیں۔ اب اچھی چیز خریدیں، یہ کوشش کریں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج شریعت نے بتایا ہے کہ جناب کھانا ایک مسلمان جو ایمان لے کے آیا ہے وہ کس طرح کا کھائے۔ ایک تو حلال ہو، دوسرے نمبر پہ پاک ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کیسے برتن کے اندر کھانا جو ہے وہ پکایا جائے۔ اللہ کے نبی پاک سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی اور سونے کے برتن میں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پہلے لوگ کھایا کرتے تھے، اور یہ ہے کہ مرد کے لیے سونا جائز ہے؟ نہیں، شادی دے اتنے پا لیدا ہوندا تے ایک دن دی خیر ہوندی ہے، تھوڑے گھنٹے واسطے بھی چل جاندہ ہے، نہیں جائز؟ اگوں تو پاؤ گے ہیں؟ اور چاندی جو ہے، چاندی کا جناب وہ بھی حکم نہیں ہے، چاندی کی بھی اجازت ہے کہ جناب پہن سکتے ہو، ملنگ دکھان دی لوڑ کوئی نہیں جناب، کوئی انگلی فارغ کوئی نہیں۔ وہ جناب میل پسی ہے تو جناب ساڈی یہی اتنے پہنچے سرکار ہیں۔ میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ سونا اور چاندی کا حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ ہوں یہ نہیں کہ تھی ہوں چاڑ رکھو ساریاں ہی، کوئی انگلی نہ بچے جناب۔ آپ نے دیکھا ہوگا اتھے بھی جناب کڑے، اتھے بھی کڑے تے جناب لتاں دے بھی کڑے، یہ نہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ اچھا، اہم بات کرنے لگا ہوں آج، آپ سنیے گا۔ شادی حال کے اندر کس کو پتا ہے کہ یہ جو میں مرغی کھانے لگا ہوں، یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یا کھانے لگا ہوں، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جس نے تکبیر پھیری ہے اس نے پڑھی بھی ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ یہ کیا ہے کہ جناب مردہ آپ پہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو ویسے بھی یہی جڑا جانور ترید ہے انہوں کہنے چک لے خیر 10,000 دا لیا، کیوں جی؟ وہ دینے والا بھی مسلمان ہے، لینے والا بھی مسلمان ہے، جنہ کھانا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔
یہ تحقیق کس نے کرنی ہے؟ یہ کون کرے گا تحقیق؟ وہ دوسری مخلوق کرے گی تحقیق، یہ ہم نے کرنی ہے جناب۔ جناب جس سے ہم نے وہ ذبح کروائی ہیں، صرف آرڈر فون تے جناب ساڈی 3 من مرغی کر دیا جے، پتہ نہیں انہوں وہ تکبیر آندی بھی ہے کہ نہیں آندی۔ کیوں جی بولو نا، سارے نو آندی تکبیر ہیں؟ اور نہ ہی ہم نے کبھی اس سے کہا یار چل سنا دے کیڑا حرج ہے، کدی پوچھیا کسے نو؟ یار پوچھیا کرو، اے جدا ولیمہ ہوندیا انہوں صرف یہ نہیں پتا کہ میرا ویاہ ہی ہونا، بس یہ وہ دی ذمہ داری ہے۔ ہاں جی، وہ پوچھے جناب یہ مرغی ہے، اس کو مسلمانوں نے کھانا ہے، اور تو ذرا سنا ہاں تے ہر ایک دے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پھر وہ بھی جڑا کدی مسیتے ہی نہیں گیا وہی کر دینے ذبح ہیں، جنہوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ جناب کس طرح کرنی ہے، اسے ہم کرواتے ہیں۔ جناب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے قرآن نے ہمیں واضح کر کے بتا دیا ہے کہ اگر مجھے یہ بتاؤ کہ کھانا بھی ہم کھا کے آ چکے ہیں تو مجھے بتائیے ہمارے پیٹوں کے اندر وہ حرام چلا گیا یا حلال گیا ہے، اور پھر اگر وہ حرام پک گیا تو وہ برتن دوبارہ یوز ہوں گے کہ نہیں جناب اگلی شادی تے؟ فرمایا کہ اگر وہ واقعی حرام دا سی ہو، مطلب حرام کا وہ گوشت اس پہ پکا ہے، تو جناب وہ کس طرح پاک ہوگا؟ بہتر یہ ہے، اس کا شک دور کرنے کے لیے یہ ہے کہ جناب اس کو بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ نہیں 7 دفعہ کر کے بسم اللہ پڑھ کے اس کو اچھی طرح سے اس کو دھویا جائے، پھر دوسرے شادی کے لیے اس برتن کو استعمال کیا جائے۔ تو جڑیاں پلیٹاں نے ویکھیا جے حال کنج تو بدیاں شادی حالاں دے، ایک ہی سرف دا پیکٹ تے 1000 پلیٹ تیار ہے اگلی شادی واسطے۔ جناب میں بالکل سچی باتیں کر رہا ہوں، ہمارا کام بس ہے یہ جناب انہاں دی ساڈے مگر نہیں ہوندی، انہاں دی انہاں مگر نہیں ہوندی، بس اہی اتھے ہی لگے پھرنے ہیں۔ مسجد کی میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں، مسجد رحمت للعالمین اسلام آباد کے اندر جناب بالکل نیو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے حلقے کے اندر اگر کوئی کینڈیڈیٹ آئے گا تو یہاں پہ اس کا حلف ہوگا مسجد کے اندر، یہاں سے جناب وہ ایم پی ایم این نے حلف اٹھائے تو پھر وہ کینڈیڈیٹ باہر جائے گا۔ جناب تسی بھی برتن لے کے مسجد تے رکھ سکتے ہو، دیو کوئی جو امیر لوگ ہیں وہ یہ انتظام بنائیں، یہ فوتگی ہوتی ہے، شادیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ یہ برتن ہمارے ہیں، برتن ہمارے عیسائیوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ ساری صرف ذمہ داریاں ہو رہا نبھانی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو جناب برتن خرید کے دیں، یہ انتظامیہ جو ہے مسجد کی وہ اپنے ذمہ لے، وہ کام کریں، پلیٹیں بھی سب کچھ جناب وہ دیں ان لوگوں کے لیے، خود آپ دیں اور صحیح صاف ستھری جناب دھوئیں۔ مجھے بتائیے کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے جناب جس کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی زیادہ مالدار ہے تو اس وقت کس طرح ولیمہ ہوا کرتے تھے؟ فرمایا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دسترخوان بچھا دو اور جو کچھ ہے اس دسترخوان پہ لگا دو، یہ بڑا ولیمہ ہے۔ اور یہ بھی ولیمہ ہوا کہ ایک ہی بکری ہے، چھوٹا ہو گیا، یعنی 2 طریقے بتا دیے، امیر کا بھی غریب کا بھی ولیمہ ہو گیا۔ اب جناب کھانا بالکل تیار ہو چکا ہے، آ گیا ہے، تو کھانا کس طرح ہم نے شروع کرنا ہے؟ کھانا سامنے پڑا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی پاک حضرت عائشہ فرماتی ہیں سب کے یہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر غسل یدہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اپنے ہاتھوں کو دھوتے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کھانے سے پہلے بھی دھوتے اور کھانے کے بعد میں بھی دھوتے۔
اور ایک سامنے ایک غلام بیٹھا ہے، کہا یا غلام کل بسم اللہ، جب کھانے کو شروع کیا جائے تو سب سے پہلے کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھو۔ اور پھر بسم اللہ پڑھ لی ہے تو پھر کیا کرو کہ اپنے سامنے سے شروع کرو، سامنے سے کھاؤ۔ او پرم بوٹی پہ تو اے نہیں کر لینا، آپ کے حصے کا ہے، سامنے سے کھاؤ۔ اگر زیادہ لوگ بیٹھے ہیں اور اگر آپ کے پاس آپ اکیلے ہیں تو جہاں سے مرضی کھائیں، لیکن زیادہ یہ اگر بیٹھے ہوں تو اپنے سامنے سے کھائیں۔ اور اگر کوئی دعا کو بھول جاتا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہیں، ایک صحابی ہے اس نے دعا نہیں پڑھی شروع ہونے کی تو اللہ کے نبی پاک مسکرا رہے ہیں۔ صحابی نے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ آپ نے آج شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، اور جب تک آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو آپ کے ساتھ شیطان کھا رہا ہے، تو لہٰذا اگر بھول جاؤ تو درمیان والی کیا ہے؟ سارے پڑھو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ۔ تو جناب جب ہی آپ یہ پڑھ دیں گے تو آپ سیر ہوں گے، شیطان سیر نہیں ہوگا اور وہ کیا کر دے گا۔ اور جب اس کے بعد آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ فرمایا دو طریقے اللہ کے پاک پیغمبر نے بتائے۔ اچھا ہوں گل سن لیا جائے۔ ایک تو یہ طریقہ بتایا کہ ایک جو ٹانگ ہے وہ نیچے لی اور ایک کو کھڑا کر دیا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے جس طرح وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایک طریقہ یہ ہے یا یہ بیٹھے ہیں، طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح آپ تشہد بیٹھتے ہیں، اتحیات بیندے ہو، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور اگر تکبر انسان کے اندر نہیں ہے تو پھر جس طرح مرضی بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ انہیں نہیں آتا میں کہ تھی ہونا کہا یہ ہوئی دو طریقے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ جناب یہی طریقہ اپنایا جائے، میڈیکل کے لحاظ سے وہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے ان طریقوں سے۔ اور یہ کوشش کیا کریں کہ ٹیک لگا کے نہ کھایا کریں، ٹیک لگا کے، اس سے منع فرمایا، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے کہ ٹیک لگا کے کھانا نہ کھاؤ۔ اب جناب کھانا بھی آ گیا، بیٹھنے کا طریقہ بھی آ گیا، اور اب آپ نے کھا لیا، کھانے کے بعد جو دعا ہے وہ آپ کیا کریں، اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ الحمدللہ۔ آگے کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے جی بیٹا؟ ہیں آتی ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، پڑھو سارے، وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ جب آپ پڑھیں گے تو جناب تھوڑا کھائیں گے تو وہ ہضم بھی ہوگا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ جناب آیا اماں دہی کھانا کھادا، دو لائیاں کھاؤ گے، نہ ابے دسنا نہ اماں دسنا تے نہ اور کہے دسنا، ایویں جناب ساری زندگی گزار چھڑی۔ اور پھر فرمایا کہ چھوٹا لقمہ لو، اور کھانا کس طرح کہ یہ 3 انگلیوں سے کوشش کرو، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر نہیں کھانا کوئی بات نہیں ہے، چمئی ٹھیک ہے، اس میں ایک تو چھوٹا لقمہ آتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ چبا کے کھا سکتا ہے۔ یہ مکسر ہے جو اللہ پاک نے یہ بنایا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ کی کاریگری دیکھیں، قدرت دیکھیں کہ جناب یہ منہ جو ہے یہ مکسر ہے، ہر چیز آپ ڈالتے ہیں تو کبھی زبان نیچے آئی ہے دانتوں میں؟ کبھی کبھار، الا ماشاءاللہ، یہ اللہ پاک نے بنائی ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ چھوٹا لقمہ ڈالیں اور وہ ہضم ہو کے پھر اندر جائے، اور جناب اس کے بعد پلیٹ کو صاف کریں۔ اور اس طرح یہ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ اسراف نہ کرے، ضائع نہ کرے کھانے کو، جتنا آپ نے کھانا ہے اتنا بتا دیں۔ لیکن شادیوں کے اندر یہ ہوتا ہے ایسے کہ جناب آپ نے دیکھا ہے اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے۔ جناب آپ نے دعوت کی ہے، میری بہن نہ کرو،
فرض کریں میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، میں نے ڈال لی ہے، ٹھیک ہے، میں اتنا کھا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں وہ سارا نہ کھا سکوں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کھانا میں نے بچا کے رکھا ہے یہ میرا بھائی ہے جس نے میری دعوت کی ہے، یہ دوسرا بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس طرح کا چھوڑیں کہ وہ قابل استعمال ہو جائے، کہ اس کا دل کرے کہ یار کہ یہ کوئی گھر والا کھا لے گا یا کوئی اور کھا لے گا، اس طرح کا چھوڑے، ٹھیک ہے، یا پھر اتنا ڈالیں کہ جتنا آپ نے کھانا ہے، یہ کوشش کریں، اور بتا کے کہ جناب آپ نے اتنا کھانا ہے تو ایک روٹی کھانی ہے تو ایک بتا دیں، اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، درمیانہ روی اختیار کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔